استغفار اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے رب سے امید کا اظہار ہے۔ استغفار کو مت چھوڑیے، یہ ہر تنگی کو آسان کرنے کا، ہر مشکل سے نجات کا، ہر تکلیف سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ خاموش ہو جائیں کیونکہ خاموشی ہی میں عزت ہے۔ آخرت میں نیکیوں کے لیے مارے مارے پھرنے سے بہتر ہے دنیا میں ہی اپنی آخرت سنوار لو۔ کامیابی تو یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی نیکیاں جاری رہیں اور آپ کے لیے بے شمار لوگ دعا کرنے والے ہوں۔ یا رب ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ لوگوں کو کہنے کا موقع ہی مت دیں، مضبوط بن جائیں، یقین صرف اللہ پر رکھیں کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ذات عزت اور ذلت دینے والی ہے۔ اپنی غلطی مان لینا پہلا قدم ہے۔ غلطی سدھار لینے کی طرف جو شخص اپنی غلطی تسلیم کرنے میں اکڑ دکھائے، اس سے بھلائی بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ کتنا گہرا سا سکون یہ دعائیں جب ہم پروردگار واحد کو پکارتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں۔ جہاں ہمارے الفاظ قحط کا شکار ہوں وہاں وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اٹھتی دعاؤں کو بھی جان اور سن لیتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہے۔ زندگی میں ٹھوکر لگنے کے بعد اتنا ثابت قدم بن جائیں کہ پھر کبھی کسی موڑ پر آپ کے قدم ڈگمگائیں نہیں۔ جس طرح سورج کی گرمی کو ٹھنڈی ہوا اور بادل کم کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے بعض دعائیں مشکلات اور مصیبتوں کو کم کر دیتی ہیں۔ جب یہ دل بے سکون اور ویران ہونے لگے، دم گھٹنے لگے، تو رات کے آخری پہر رب کے حضور حاضر ہو جایا کرو۔ وہاں اپنے ماضی کو کھول کے رب کے سامنے بچھا دو اور استغفار کے آنسو بہا لیا کرو۔ وہ تمہارے دل کو اپنی رحمت سے آباد کر دے گا اور تمہارا دل سکون سے بھر دے گا۔ اللہ سے بات کرنے کا کوئی مقرر وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ اس وقت کے بعد وہ نہیں ملے گا۔ ایسا تو بس ہم سوچتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ ہمارا منتظر رہتا ہے، وہ تو ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور کب محبت کی گفتگو چلے۔ اللہ تعالیٰ روٹھ جائیں تو روح کی ٹہنیوں سے سکون کے پنچھی اڑ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتیں کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ خوبصورتی چند دن کی حکمرانی جیسی ہے۔ اچھے اخلاق والوں اور والیوں کو ہمیشہ اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اخلاق بہتر کریں، دلوں میں بہترین مقام پائیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہے وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو ماں کی گود سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔
دعا لفظ نہیں، دعا جذبات کا سمندر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے نکلتا ہے، اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی نیک تمنا ہے۔ انسان بہت نادان ہے، دعا میں ہر شے مانگتے ہیں، اگر کچھ نہیں مانگتا تو اس رب کی رضا، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کی رضا مانگ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پر بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ نہیں سمجھتا پتہ ہے اس ذات کی مسلطوں کو، اور جس دن سمجھ لیتا ہے دنیا اس کے آگے ہوتی ہے۔ اذان کے وقت دن میں 5 بار کامیابی ہمیں بلاتی ہے، پر ہم تب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ دنیا خسارہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی ذرا سی لرزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، پھر چاہے آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا بھی چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ آپ پریشانیاں تو گنتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی گنا کیجیے۔ مائیں تو چراغ ہوتی ہیں جن کے بغیر دل بجھ جاتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔